یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرد کے حقیقی والد نہیں ہے، حقیقی والد نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں سب کے والد ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مسلمانوں کے لیے والد سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، سب نبیوں کے آخری نبی، سب نبیوں میں آخری نبی، فتح باب نبوت پہ بھی ہر درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اے وہ ذات جس سے نبوت کا دروازہ کھولا گیا، یعنی جن کو سب سے پہلے تاج نبوت عطا ہوا کہ حدیث پاک میں فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، آپ پر بے حد درود ہو، اور اے وہ ذات جن پر رسالت ختم کر دی گئی کہ آپ کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا، آپ پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ امیر رسول کیسے کرے نعرے دیے، آپ نے کہنا ہے سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا، سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی نظریہ غوث کا، سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی، اور نظریہ عطار اطہار کا سب سے آخری سب کا عقیدہ یہی رہا ہے شروع سے لے کر اب تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ دیکھیے قرآن کریم میں کتنی وضاحت کے ساتھ بالکل صاف صاف لفظوں میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی اس عقیدے کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے مسلم شریف، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی۔ اس وقت لوح محفوظ پر جو لکھا گیا اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا ان محمد خاتم النبیین، یعنی یہ چیز تو سارا کچھ بننے سے 50,000 سال پہلے ڈسائیڈ ہو گئی کہ آخری نبی کون ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتابوں بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک حسین و جمیل گھر بنایا اور اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے، تعجب کرنے لگے کہ اس شخص نے اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی نبیوں میں آخری نبی میں ہوں۔ دوسری روایت میں کہ اس اینٹ کی جگہ کو پر کرنے والا میں ہوں۔ نبیوں کے سلسلے کو پھر مکمل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ مفتی احمد خانقاہی کی اس حدیث پاک کے اندر لکھتے ہیں کہ کیسی پیاری مثال ہے۔ نبوت گویا نورانی محل ہے، انبیاء کرام گویا نورانی اینٹیں ہیں، حضرات انبیاء گویا کہ اس کی نورانی اینٹیں ہیں، حضور گویا اس محل کی آخری اینٹ ہے جس پر اس عمارت کی کمپلیشن ہوئی، وہ عمارت مکمل ہوئی حضور کے تشریف لانے سے۔ اس سے پتہ چلا حضور آخری نبی۔ آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دعوے کرتے رہے کہ بڑے جھوٹے آئیں گے، پہلے بھی آئندہ بھی آتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد
کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا، خود حضور نماز میں مصروف ہو گئے، پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کا کچھ حصہ میرے اوپر ڈال دیا، نماز کے بعد فرمایا اے علی تم اچھے ہو گئے، تم پر کوئی تکلیف نہیں، میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اپنے لیے تمہارے لیے بھی مانگا ہے، اور میں نے جو کچھ چاہا اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا، مگر مجھ سے یہ فرمایا گیا کہ لا نبی بعدک، اے محبوب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا صحت مند ہوا کہ گویا میں بیمار ہی نہیں تھا۔ بہت مشہور اور بڑا مختصر اور عقیدہ ختم نبوت کو بالکل واضح اور صاف صاف بیان کرنے والی بڑی پیاری حدیث ہے، لا نبی بعدی، میرے پاس کوئی نبی نہیں۔ بالکل یہی الفاظ، یعنی اس سے ملتے جلتے اسی معنی کے اسی مفہوم کے الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار فرمایا، کئی مواقع میں ارشاد فرمایا۔ لہذا کوشش کریں یہ حدیث ہمیں بھی یاد ہو جائے اور یہ حدیث ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں۔ حدیث کیا ہے؟ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، بس کتنی مختصر سی حدیث ہے، تاکہ میرا بہت کیسا پیارا وضاحت کر کے بچوں کو بھی یاد کرائیں خود بھی یاد رکھیں، لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ۔ قرآنی آیات اور احادیث کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت بالکل واضح ہے، ڈاؤٹ والی باتیں نہیں، اور سچا عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پوشیدگی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی دوسری رائے کی گنجائش ہے۔ الحمدللہ شروع سے ہی مسلمان اس عقیدے پر قائم ہے، بلکہ تاریخ میں جس بدبخت نے بھی اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی جسارت کی ہے، ہر دور میں مسلمانوں نے قوت ایمانی سے اس کے دانت کھٹے کیے۔ بے شک مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور کا واقعہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جسے اسود انسی کہتے تھے، اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی جھوٹی نبوت کو تبلیغ کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک یمن میں اس کا فتنہ پھیلا رہا، یہ لوگوں پر ظلم ڈالتا، انہیں کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتا، یعنی اپنا کلمہ پڑھنے پر کہ میں نبی ہوں، اپنا کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں اس امت کا حکیم کہا گیا ہے، یعنی بہت ہی عقل مند شخص کہا گیا ہے اس امت کا، آپ واقعی ہیں، آپ بھی یمن میں رہتے تھے۔ ایک دن اسود انسی نے زبردستی ان کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی اٹھوا کے اپنے پاس بلایا، پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اسود نے پھر پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ، کیا میں اللہ کا رسول ہوں یہ کہتے ہو؟ آپ نے بڑی سادگی سے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا تم نے کیا کہا۔ اللہ، یعنی جو محبوب کے خلاف بات ہو نا ہمارے کان پیارے ہو جانے چاہیے اس کی بات سننے سے۔ یہ سن کر اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے حکم جاری کیا کہ خوفناک آگ جلائی جائے، اس کے کارندوں نے آگ جلائی۔ اب اس نے حکم دیا کہ ابو مسلم کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، آپ کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ مگر وہ سبحان اللہ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، ان پر بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کے فضل سے آپ صحیح سلامت آگ سے باہر تشریف لے۔
اب اس کو اپنی جھوٹی نبوت کے لالے پڑ گئے، بےزتی ہو جائے گی، خطرہ ہو گیا کہ اگر یہ معاملہ مشہور ہو گیا کہ یہ کچھ ہوا ہے اور آگ نے بھی ان پہ اثر نہیں کیا تو لوگ تو میری نبوت کو مانیں گے نہیں۔ چنانچہ آپ نے آپ کو جگہ بدل کر دیا اور آپ مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، خود بھی اس پہ قائم رہنا ہے اور اپنے اولاد کو، اپنی نسلوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے۔ اسلام میں جو اہمیت عقیدہ توحید کی ہے وہی اہمیت عقیدہ ختم نبوت کی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ جسے پڑھ کر کافر مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں جو لفظ محمد ہے اس سے مراد کوئی اور نہیں، محبوب خدا ہے، جن کے سر رب کائنات نے خاتم النبیین کا تاج سجایا۔ اس لیے جو بندہ کلمہ طیبہ تو پڑھے مگر حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قال آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی دیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اس عقیدے کا انکار کیا، جس نے بھی ختم نبوت کا انکار کیا، اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ آخرت میں اس کے لیے جو ذلت ہے وہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی ایسا شخص ذلیل و خوار ہوا جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ میرا غازی خان کا ایک قصبہ ہے الہ آباد، ایک استاد اور ایک منہ پھٹ شخص اس گاؤں میں رہتا تھا جو نہ صرف ختم نبوت کا انکاری تھا بلکہ جہاں موقع ملتا اپنے اس عقیدے کی تبلیغ کرتا تھا، بکواس کیا کرتا تھا۔ بہت انسان کچھ بھی کرے آخر موت تو آنی ہے، خدا کو تو منہ دکھانے ہے۔ اس پر وقت کی بھی موت آئی، ایک دن یہ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بک کرتا مر گیا۔ جو لوگ اس کے ہم خیال تھے اسی کے جیسا عقیدہ رکھتے تھے، انہوں نے اس استاد کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا ایک خفیہ پلان بنایا، لیکن یہ خبر مسلمانوں تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں نے علاقے کی پولیس کو بلایا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے روک دیا۔ چنانچہ اس استاد کو الگ زمین میں دفن کیا گیا۔ جیسے ہی اس کو قبر میں اتارا گیا، لوگ ابھی واپس پلٹے ہی تھے کہ اس کی قبر میں آگ بڑھ گئی۔ اس کی قبر سے اٹھتے ہوئے شعلے 3 دن تک لوگوں نے دیکھے اور لوگ اسے دیکھ کر عبرت لیتے رہے۔ آخر 3 دن کے بعد کیا ہوا، اس کی قبر پھٹ گئی، گڑھا بن گئی، خبر پھیل گئی۔ دور دور سے اس عبرتناک منظر کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے رہے۔ آخر اس گڑھے کو پتھروں سے بھر دیا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آتے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ، وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ آقا کا ذکر تو بڑھتا ہی رہا ہے۔ موسیٰ شریف کا واقعہ کہ ایک بڑا امیر طبیعت قادیانی تھا۔ قادیانی اس کو کہتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہو، مجھے مرزائی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں۔ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، کافر اور مبتدع ہیں۔ جب یہ قادیانی مرا تو قادیانیوں نے اسے مسلمانوں کی مسجد کے صحن میں، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ سے ہٹ کر چاردیواری کے اندر ہی دفن کر دیا۔ اب مسلمانوں کو اس پر بڑی غیرت آئی، یہ قادیانی جو تاجدار ختم نبوت کا منکر ہو، اللہ رسول کا گستاخ ہو،
اسے مسلمانوں کی مسجد کی چار دیواری کے اندر دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ حکومتی اداروں سے مطالبہ کیا گیا کہ اس مدت کو مسجد سے نکالا جائے۔ کافی منٹوں کے بعد مسلمانوں کا مطالبہ مان لیا گیا، حکومت نے آرڈر جاری کیا اسے مسجد سے نکالا جائے، اسے کہیں اور دفن کیا جائے۔ اب اس کی قبر کھولی گئی، جیسے ہی اس بد انجام کی قبر کھلی بدبو کا ایک طوفان اٹھا، پورے علاقے میں بدبو پھیل گئی، اتنی شدید بدبو تھی کہ لوگوں کے سر چکرا گئے، آنکھوں سے پانی نکل آیا، بھگدڑ مچ گئی لوگوں میں، انتہائی غلیظ اور کٹا پھٹا لاشا جب قبر سے نکالا گیا تو قبر کھودنے والے بھی کام گئے۔ خیر جو تم کر کے گندے لاشے کو نکال کر قادیانیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب قادیانیوں نے اسے اپنے کسی گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ اس سے نکلنے والی بدبو ابھی بھی پھیل رہی تھی، چند ہی دنوں میں گھر میں ایسا تعفن پھیلا کہ اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آخر قادیانیوں نے اس اپنے گھر سے بھی نکال کے اس کو دور کے کھیتوں میں جا کے دفن کر دیا۔ آپ کو دیکھا بات جاننے والے کہتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ اس منکر ختم نبوت کو نکالا گیا تو اس سے جو بدبو نکلی وہ میلوں تک پھیلی اور کئی دن تک لوگ اس بدبو کو محسوس کرتے تھے۔ اس عبرتناک واقعے کو دیکھ کر کئی قادیانی مسلمان ہو گئے، جس میں کچھ اس مردے کے خاندان سے بھی تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ اسی طرح سیالکوٹ کا ایک واقعہ ہے کہ رمضان نامی ایک شخص تھا جو قبریں کھودا کرتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ میرے پاس ایک دن کچھ قادیانی آئے، مجھے قبر کھودنے کو کہا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ قادیانی کون ہوتے ہیں، لہذا قبر کی کھدائی کر دی میں نے۔ جب قادیانی لوگ اپنے مردے کو دفنانے کے لائے تو میں نے اور وہاں موجود سب حاضرین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اچانک قبر سانپوں سے بھر گئی، ایک کے بعد ایک سانپ نہ جانے کہاں سے آ جاتا، اسی وقت آندھی بھی چلنے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو سانپ نکل رہے تھے، دوسرا اس قبر میں آگ بھڑک گئی۔ اب ان قادیانیوں نے مجھے ایک اور قبر کھودنے کا کہا، میں نے ایک اور جگہ کھدائی کی۔ جیسے ہی اس قبر میں گستاخ قادیانی کو دبانے لگے تو اس میں سے انتہائی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئی، جنہیں سن کر سب نے مردے کو وہی چھوڑا، سارے بھاگ گئے، یہاں تک کہ اس مردے کی اولاد بھی وہاں نہیں ٹھہری، وہ بھی بھاگ گئے۔ اس گستاخ کی گندی لاش 3 دن تک یوں قبرستان میں پڑی رہی، پھر رات میں اس پر مٹی ڈال کر وہی دبا دیا۔ یہ ہے منکرین ختم نبوت کا عبرتناک انجام۔ اصل عذاب تو وہ ہوگا جو قیامت والے دن ہوگا۔ البتہ اللہ پاک بعض دفعہ ایسوں کا انجام دنیا میں واضح کر دیتا ہے، دنیا والوں پر واضح کر دیتا ہے کہ دیکھ لو میرے محبوب کے آخری نبی نہ ماننے والوں کا انجام، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور ایسے گستاخوں سے اور گستاخیوں سے دور رہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر اور تمام اسلامی عقائد پر استقامت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے قادیانی ختم نبوت کے انکاری ہیں، مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، قرآن کریم کے بھی منکر ہیں، حدیثوں کے بھی منکر ہیں، بہت سارے انبیاء اور بالخصوص ہمارے آقا کے سخت ترین گستاخ ہیں، اور یہ بدبخت مسلمانوں کو برگلانے کے لیے بہت ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو لابی سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، کام کر رہے ہیں، وہ ان کی قادیانی۔ یہ بادشاہ میڈیکل کی فیسلٹیز دیتے ہیں، لوگوں کے علاج کرواتے ہیں، مفت علاج کرتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں، پبلک ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو بزنس کرواتے ہیں، مہنگے ملکوں کے ویزے لگواتے ہیں، شادیاں کرواتے ہیں، دنیا کا لالچ دے کر غریب لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہیں، اور بیچارے بھولے والے مسلمان غربت سے تنگ آئے ہو، ویسے بھی آج کل مہنگائی ویسے ہی زیادہ ہے، تو اس چیز سے یہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ عوام جو دین کی زیادہ معلومات نہیں رکھتے وہ بڑی آسانی سے ٹریپ ہو جاتے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان قادیانیوں سے بچانا ہے، اور یہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بیچ میں ہوں، جمعہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے ہو، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے ہو، کوئی پہچان نہیں ہوتی ان کی، کیونکہ ہماری طرح یہ سارے معاملات لیتے ہوتے ہیں۔
اور ادھر ادھر ہی اپنا وقت لگے ہوتے ہیں. ہر محلے میں ہر ایریے میں ہر مسجد میں اپنا نگران بنایا ہوتا ہے کہ تم نے اس مسجد کے لوگوں کو گھیرنا ہے, تم نے اس محلے کے لوگوں کو گھیرنا ہے. تو یہ ساتھ لگے رہیں گے, ایک سال تک لگے رہیں گے, دوستی یاری کریں گے, کھلائیں گے پلائیں گے, فیملی تعلقات بنا لیں گے, گھروں میں آنا جانا اتنا, اور آخر کار ایمان برباد کر کے چھوڑتے ہیں. تو ہم پر لازم ہے ہم خود بھی علم دین سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ہم سب کی دینی ایمانی ذمہ داریوں میں سے ہے, اور اہم ترین یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نسل نسل میں عقیدہ ختم نبوت ڈال دیں. اپنے گھر والوں کو, بچوں کو, بھانجوں بھتیجوں کو, بس ہر وہ بچہ جو بولنا جانتا ہے اسے یہ عقیدہ اس طرح رٹا دیں کہ انہیں نیند سے جگا کر یہ پوچھا جائے نا تو وہ ایک ہی نعرہ لگائیں, محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی. ہم عقیدہ اہل سنت کے نعرے بچوں کو یاد کروائیں, سکھائیں. مدنی چینل لوگوں کا ایمان بچا رہا ہے. جب آئے نے اپنی جگہ اپنی کوشش کرنی. مسلمہ قذاب کے بدبخت حادث نے حضور کے دور میں, حضور کی ظاہری زندگی میں اس مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک مرتبہ اس بے لگام نے حضرت صحابی رسول حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کیا اور پوچھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مسلمان نے پھر پوچھا کہ اشہد انی رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا میرے کان تمہاری بات سننے سے بہرے. مسلمان کو بڑا غصہ آیا, اس نے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا. پھر مسلمان نے اپنا سوال دہرایا, کیا تم مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر پوچھا اشہد انی رسول اللہ, کیا تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میرے کان بہرے ہیں, تمہاری بات نہیں سن. اس نے آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. مسلمان نے پھر سوال دہرائے, اب بھی آپ نے وہی جواب دیے, آپ کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی. پھر وہی سوال پوچھے, آپ کے دونوں بازو کندھوں تک کٹ چکے تھے, ایک ٹانگ بھی کٹ چکی تھی, خون نکل رہا تھا, شدت کی تکلیف بھی تھی, مگر قربان جائے جذبہ ایمانی تھا, وہ کمزور نہیں پڑا. آپ نے پوری جرأت سے وہی جواب دیا, آپ کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی. ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ کے مسلمہ قذاب نے آپ کو آگ میں ڈالوا دیا, شہید کر دیا, اور آپ آخری دم تک یہی کہتے رہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں, اللہ کا رسول مانتا ہوں. مگر اے مسلمہ تم اللہ کے رسول ہو, یہ بات سننے سے میرے کان ہی بہ رہے. یہ ہے جذبہ ایمانی. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب. ہم گھبرا جاتے ہیں, بچوں سے ڈر جاتے ہیں, FIR ہو جائے گی ڈر جاتے ہیں, جیل میں چلے جائیں گے ڈر جاتے ہیں, بولتے نہیں. جہاں عقیدے کی بات آئے, تو عقیدہ ختم نبوت کی بات آئے, وہاں چاہے جان چلی جائے. عاشقان رسول میں کتنے کتنے پرچے ہوئے, سینکڑوں پرچے ہوئے, 100 پرچے ہوئے. ڈرنے والے ڈر گئے, جیلیں بھی کاٹی اور ایمان مضبوط ہو گئے. بیچارے کم علم مسلمان جو ہیں یہ ان کے برگلانے میں آ جاتے ہیں. یہ لوگ ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں. ان کے فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنایا. صاف صاف فرما دیا, اے مسلمان تم نبی ہو, یہ بات میرے کان سن ہی نہیں رہے, میرے کان پہ رہے. یعنی یہ بات 100% فائنل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد مجھے کوئی اور بات سنی نہیں ہے. تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جن کی 25ویں جن کا عرس اسی مہینے منایا جاتا ہے, اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے, اور آج سے 100 سال پہلے سے اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کا تحفظ کیا. الحمدللہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے ولی, بلکہ اپنے دور کے ولیوں کے سردار ہیں, اور آپ ایک ہی وقت کے اندر بہت بڑے اسکالر, بہت بڑے عالم, مفتی بھی تھے, بہت بڑے محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, اپنے دور کے بہت بڑے سائنسدان بھی تھے, پیر کامل بھی تھے, بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے. الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت محافظ عقیدہ ختم نبوت بھی. آپ یہ سن کر
خوشی ہوگی کہ بر صغیر میں سب سے پہلے جب عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، یعنی بدبخت قادیانی سے بھی پہلے جب گستاخان رسول نے قرآن کریم کے لفظ خاتم النبیین کا مطلب بدلنے کی کوشش کی، رائے کھولنے کی کوشش کی قادیانیوں کے لیے، تو سب سے پہلے جن علماء کرام نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا ان میں سب سے پہلا نام اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے۔ قادیانیوں اور دیگر مذہب مذہبوں نے لفظ خاتم النبیین کی بہت ساری تعبیریں کرنے کی، مطلب آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی، ایک لفظ کے معنی جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی، ان پر اعتراضات اٹھائے، تو اللہ کی فضل سے اعلیٰ حضرت ہی تھے کہ جنہوں نے ان کے تمام آبجیکشنز کے اعتراضات کے جوابات دیے، اور آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر کئی کتابیں لکھی ہیں، دلائل کے اخبار لگا دیے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ صرف ایک شعر میں پورے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ عرض فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ نبی بھیجنا بھی حکمت کے تحت تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کوئی کمی رہ جائے تو، دین میں کوئی کمی رہ گئی ہو، مگر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے کامل بنایا، آپ کو حسن دیا تو ایسا دیا کہ جو کسی اور کو نہ ملا، سبحان اللہ۔ آپ کو اعلیٰ صفات ایسی عطا فرمائی جو ختم ہی نہیں ہوتی، آپ کو معجزات اتنے عطا فرمائے بلکہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کے دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے اخلاق ایسے بنائے کہ آپ سے بڑھ کر کسی کا، آپ کے اخلاق سب سے عظیم بنائے، آپ کی سیرت ایسی کمال کی عطا فرمائی کہ اس میں قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ بنا دیا کہ اس کے تحت اپنی زندگی گزارے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے میرے محبوب کے اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ شریعت ایسی عطا فرمائی کہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل کا حل موجود ہے۔ ابھی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے اس دور میں بھی تو شریعت سے ہمارے علماء کرام اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ سائنس ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جانے سے بھی آگے کیا کیا سسٹم آگے، لیکن جو بھی اس میں شرعی حوالے سے کوئی بات شریعت سے ٹکراتی ہے، ہمارے علماء کرام جو اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں الحمدللہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلے نبیوں کو جو کتابیں صحیح عطا فرمائے ان میں لوگوں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کی، اپنی مرضی کی باتیں ان میں شامل کر دی، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی کتاب عطا فرمائی قیامت تک ایک نقطے کی تبدیلی کو نہیں کر سکتا۔ غرض کے رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم باغ نبوت کا وہ حسین ترین پھول ہے کہ اس پھول کی مہک جانے کے بعد، اس پھول کے مہک جانے کے بعد باغ نبوت میں کسی نئے پھول کی ضرورت ہی نہیں۔